پر ہماری شریعت نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز کا حل، ہر چیز کا حل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نام رکھنے سے متعلق، عقیقہ سے متعلق، اس کی تعلیم و تربیت سے متعلق، جب وہ بڑا ہو اس وقت کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، گھریلو مسائل، اجتماعی مسائل، انفرادی مسائل، عبادات، بندگی، معاملات، یہ تمام چیزوں کا حل قرآن کریم کے اندر اتم طریقے سے، واضح طریقے سے موجود ہے۔ معزز بھائیو دوستو، قرآن میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں، مومنوں، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، اگر ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، زبان سے اقرار کر لیا ہے، دل سے تصدیق کر لی ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہماری پوری زندگی شریعت کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی کس طرح گزرتی تھی، کس طرح وہ شریعت کے پابند تھے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قسم کھا رہا ہے، تیرے رب کی قسم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن مان نہ لے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں، تنازع میں، لڑائی میں، جھگڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب تک مان نہ لے، اس وقت تک کوئی صحیح مسلمان، کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور صرف ماننا نہیں ہے بلکہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اسے کیا کرنا ہے؟ مان لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو من وعن تسلیم نہ کر دے، اپنے آپ کو شریعت کے سامنے جھکا نہ دے، اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کا آیت ہے۔ صحابہ اکرام نے اس چیز کو سمجھا تھا، صحابہ اکرام نے اس چیز کو سمجھا تھا، اس لیے وہ لوگ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر وقت آپ کے اشارے پر ناچنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر سر جھکانا ضروری ہے، ضروری ہے، نہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کوئی معنی نہیں، کوئی مفہوم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زبان سے صرف اقرار کیا ہے، آپ نے صحیح سے تصدیق نہیں کیا، اور آپ ان دو شہادتین کو، اس کلمہ شہادت کو صحیح طور پر آپ نے اس کا اقرار نہیں کیا ہے، تصدیق نہیں کیا ہے، اور اس کے مطابق آج چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، یاد رکھیے میرے بھائیو، آپ مومن نہیں ہیں، آپ کامل مومن نہیں ہیں جب تک اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ گزار دیں۔ ہماری شریعت، اسلامی شریعت، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل کے مطابق ہے۔ چاہے ہمارے عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، شریعت کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، بالکل عقل کے عین مطابق ہے، فطرت کے خلاف نہیں بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے۔
معزز بھائیو دوستو، اسلام آپ سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ اسلام آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے انواع اقسام کی عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول مانیں اور آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ کو اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچیں، حلال چیزوں کو اپنائیں۔ حقیقت میں اسلام نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ تمام چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے سماج کے لیے نقصان دہ ہیں اور پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور اسلام نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے وہ تمام چیزیں پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، وہ ہمارے لیے بھی جائز ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور پوری انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ اسلام آپ کو جن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اس کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہے، اور جن جن چیزوں سے آپ کو روکتا ہے اللہ کی قسم وہ تمام چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے لیے شر ہے۔ اسلام آپ کو فتنہ سے، فساد سے روکتا ہے۔ اسلام آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ لوگو، سچائی کو لازم پکڑو۔ علیکم بالصدق، صدق، سچائی کو لازم پکڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بے مطلب کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اس وقت بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن بلا کسی مقصد، بلا کسی ضرورت آج ہم دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایاکم والکذب، یہ جھوٹ آپ کو جہنم تک لے جائے گی۔ سچ کو لازم پکڑیے، سچ کے ذریعے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں، جنت کا راستہ ہموار ہوگا۔ جھوٹ سے آپ بچیے، جھوٹ کے ذریعے آپ جہنم کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا اور آپ جہنم چلے جائیں گے۔ معزز بھائی دوستو، صحابہ کرام کا یہ شیوا تھا کہ شریعت کی کوئی بات سن لیتے تھے اس کو آمنا اور صدقنا کہتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آپ سنے ہوں گے۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیت کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی تھی اسلام قبول کرنے کی، لیکن وہ فوراً مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ آپ ان کے بارے میں تلاشیں کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے، آپ کو شاید اس کی تفصیل کہیں نہیں ملے گی۔ لگتا ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اب مسلمان ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، یہ تمام لوگ بلا چوں چرا مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان مردوں میں، حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
غار ہرا سے تشریف لاتے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، آپ پر وحی کا نزول ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر سورہ علق کی 5 آیتیں نازل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے ہیں، لیکن پیاری بی بی حضرت خدیجہ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے ابو بکر، اے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رحم کو جوڑتے ہیں، آپ مجبور اور محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان نرالی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لینے کی وجہ سے۔ ایک قول یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا صدیق، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا صدیق، اور یہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا صدیق، سچ بولنے والا اور سچ کو اپنانے والا اور سچائی اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، بلکہ مان لیتے تھے۔ صدیق کیوں لقب پڑا؟ اس لیے کہ سچ بولتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خوب سچ بولتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دے دیا۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ صدیق کا لقب اس لیے پڑا، غور سے سنیے گا، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب اس لیے پڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور مکی زندگی کے آخری مرحلے میں تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ آپ کو اسراء اور معراج کرایا تھا۔ اسراء کا مطلب ہوتا رات میں چلنا، اور معراج کا مطلب ہوتا نیچے سے اوپر جانا۔ آپ کو اسراء اور معراج ہوا تھا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ ذات پاک ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا اسراء کرایا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے آخری وقت میں تھے، صحیح قول کے مطابق آخری زندگی میں آخری وقت میں تھے۔ آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ سے نوازا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات مکہ سے چلے اور بیت المقدس پہنچے، وہاں پہ آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے آپ نے 7 آسمان کا سیر کیا، اور پھر فجر سے پہلے رات ہی میں آپ یہاں پہنچ گئے۔ معزز بھائی دوستو، یہ واقعہ کون تسلیم کرے گا؟ کون اس واقعے کی تصدیق کرے گا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں، اس وقت سب سے تیز رفتار سواری گھوڑے کی ہوتی تھی، بس اور بس، کون تصدیق کرے گا میرے بھائیوں؟ مجال نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں جس وقت مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، طائف میں جا کر کے پٹ کر آئے تھے، وہاں بھی آپ ناکام ہو گئے تھے، مکے میں بہت کم ہی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی زندگی میں آپ کی دعوت کے باوجود، آپ کی تڑپ کے باوجود آپ دعوت کے لیے پریشان رہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، آپ دعا کرتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ کا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار تھے، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آج رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا میں نے سیر کیا اور پھر میں واپس آ گیا۔ کچھ کفار بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا، لوگ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے یہ واقعہ کون تصدیق کرے گا، کون مانے گا؟ ہاں، حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں، اس وقت کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، سیرت کی روایت ہے کہ ابو جہل دوڑے دوڑے ابو بکر کے پاس گیا۔ ابو بکر کا ایک لقب ہے صاحب، صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ صدیق، یہ ابو بکر نبی کی ہر بات کو مان لیتا ہے، ابو بکر نبی کی ہر بات کو مان لیتا ہے لیکن یہ بات تو نہیں مانے گا۔ ابو بکر نبی کی ہر بات کو مانتا ہے لیکن یہ اسراء اور معراج والی بات نہیں مانے گا۔ ابو بکر کے بارے میں آتا ہے اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، کہیں اور تھے۔ دوڑے دوڑے ابو جہل وہاں گیا اور کہا کہ ابو بکر بتاؤ، اگر ایک آدمی کہے کہ اس نے ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کیا اور پھر اسی رات کچھ ہی دیر میں واپس آ گیا، تم کیا کہو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں کہوں گا کہ وہ جھوٹا انسان ہے، ایک جھوٹا انسان ہی یہ بات کہے گا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ میں 1 گھنٹے میں سعودی گیا، وہاں سے واپس آ گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صوفی لوگ، یہ پیر اور فقیر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی کبھی اتباع اور پیروی نہ کرنا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ نبی ہیں، نبی کی ہر بات مانی جائے گی، نبی کی کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی۔ ابو بکر نے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ ایک ہی رات اس نے ساتوں آسمان کا سیر کیا، بیت المقدس گیا، واپس بھی آ گیا، میں اس کو جھوٹا کہوں گا۔ ابو جہل نے کہا یہ بتاؤ، یہ بات تمہارے نبی، تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا ابو جہل بتاؤ کہ یہ صحیح معنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، میرے ساتھی یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہارے نبی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، ابھی آپ خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، لوگ آپ کے سامنے تھے، کچھ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، کچھ آپ کے ساتھی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ایسے میں ابو بکر نے کہا، دوڑتے ہوئے آیا، جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ ابو جہل سنو، اگر یہ بات میرے نبی کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات میرے ساتھی کہہ رہے ہیں، تو اللہ کی قسم میں اس کی بلا چوں چرا تصدیق کرتا ہوں کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، نبی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پاس ہیں۔ ابو بکر وہاں آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی یہ بات کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، منافق ہے، لیکن اگر
محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 3 مرتبہ اسی وقت کہا تھا انت صدیق انت صدیق انت صدیق، ابو بکر تم صدیق ہو، تم صدیق ہو، تم صدیق ہو۔ سچ بولو میرے بھائیوں، نبی کی ہر بات کو مانو، نبی نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان باتوں کو کرو، اور نبی نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر بات کی، ہر انسان کی بات لی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی سوائے اس قبر والے کے۔ یہ قبر والا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لی جائے گی، کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی۔ معزز بھائیو دوستو، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کیا ہے اور دل سے تصدیق کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں اسلام کے مطابق، ہمیں شریعت کے مطابق، ہمیں قرآن کے مطابق، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، نہیں تو ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رب کا فرمان آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، بلا چوں چرا ہمیں اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان کو ماننا ہے، چاہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ بات ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان کے خلاف کیوں نہ ہو۔ معزز بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک عورت تھی فاطمہ نام کی، مخزومی عورت تھی، قریش خاندان سے تھی، چوری کر لیا اس نے، اس عورت نے چوری کر لیا۔ لوگ سفارش کرنے لے نبی کے پاس، اور یاد رکھیں اگر کوئی چوری کرتا ہے اسلام کے حکم کے مطابق، اگر آپ اسلامی حکم کی تنفیذ کر سکتے ہیں، جائز ہے، تو آپ اس کا ہاتھ، حاکم وقت جو ہوگا، سرکار جو ہوگی، جو مسلمانوں کا امام ہوگا، امام مسلمانوں کا رئیس، گنجائش کے مطابق وہ ہاتھ کاٹ لے گا۔ اسلام کا حکم ہے، چاہے جس کا مال اس نے چوری کیا ہے اسے معاف کیوں نہ کر دے، زنا کیا ہے، زانی جس سے اس نے زنا کیا ہے وہ، اس کے خاندان کے لوگ بھی اگر معاف کر دے پھر بھی اسے سنسار کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اسی طرح چوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچنے لگے، کچھ جہالت باقی تھی، بڑی عورت ہے، قریش کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ کیا کہا تھا کہ یہ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے، تم لوگ میرے پاس آتے ہو، سفارش کر رہے ہو کہ میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں؟ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، حکم آ گیا، ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا، اب کوئی چوں چرا نہیں، صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، آپ کے حق میں ہو پھر بھی مانیے، آپ کے خلاف ہو پھر بھی مانیے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں، آپ کامل مسلمان نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا اور کہا علی جلدی جاؤ اور میری طرف مڑ کر نہیں دیکھنا، میری طرف مڑ کر نہ دیکھنا۔ مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو۔ کچھ دور گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی، اے علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے لیکن انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی مڑ کر کے نہ دیکھنا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، ہم موزے پر مسح کرتے ہیں، موزے پر مسح کرتے ہیں، موزے کے اوپری حصے میں مسح کرتے ہیں، اوپری حصے میں۔ موٹے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، درست ہے، یاد رکھیے، موٹے موزے پر مسح کرنا جائز اور درست ہے۔ کب؟ جب آپ پاکی کی حالت میں، وضو کی حالت میں موزہ پہنے ہوں،
اگر آپ نے جس وقت موزہ پہنا ہے اس وقت آپ باحالت وضو تھے، وضو کی حالت میں اگر آپ نے موزہ پہنا ہے تو اس موزے پر آپ ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ جائز ہے، درست ہے۔ کچھ لوگ جائز نہیں کہتے لیکن ان کی بات صحیح نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ موزے کے اوپری حصے میں آپ مسح کرتے ہیں، لیکن عقل کی بات ہوتی، دماغ کی بات ہوتی تو آپ موزے کے نچلے حصے میں مسح کرتے، کیونکہ گندگی وہاں ہوتی ہے، اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں جو غلط ہے۔ موزہ پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 ہاتھ سے پانی لیا، ایک ہاتھ سے ایک پیر کا، دوسرے ہاتھ سے دوسرے پیر کا، ایسے آپ کو انگلی پھیر دینا ہے۔ یہ موزے پر مسح کرنے کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آدمی کے مرنے کے بعد حدیث میں ہے کہ جب میت قبر پہ لٹایا جاتا ہے، سلایا جاتا ہے، تو 2 فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، منکر اور نکیر، اور پھر 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ 3 چیزوں کے بارے میں فرشتے سوال کرتے ہیں۔ جو اچھا ہوتا ہے اسے نعمتیں ملتی ہیں، اور جو خراب بندہ ہوتا ہے اسے عذاب ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، عذاب کیسے ہوتا ہے، منکر نکیر کیسے سوال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں عقل میں آنے والی نہیں، عقل کے خلاف بھی نہیں، لیکن عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک سچا مسلمان، ایک پکا مسلمان، ایک کلمہ گو مسلمان اس کو من و عن مان لیتا ہے۔ ہاں نبی نے کہا، ہاں قرآن میں ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، فتنۃ القبر ہوتا ہے، قبر میں نعمتیں ملتی ہے، نبی نے کہہ دیا، قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، آمنا وصدقنا۔ ابو بکر نے جب اس بات کی تصدیق کر لی، ایک ہی پل میں، کچھ ہی وقت میں، کچھ ہی ساعت میں مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، نبیوں کی امامت فرماتے ہیں، 7واں آسمان کا سیر کرتے ہیں، یہ کسی کے عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن ابو بکر نے تصدیق کر دیا تھا۔ عذاب قبر کی ہم تصدیق کرتے ہیں، نعیم قبر کی ہم تصدیق کرتے ہیں، قبر سے اٹھائے جائیں گے اس کی تصدیق کرتے ہیں، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر کی طرف جائیں گے اس کی تصدیق کرتے ہیں، صراط ہوگا اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہمارے اعمال تو لے جائیں گے اس کی تصدیق کرتے ہیں، شفاعت ہوگی اس کی تصدیق کرتے ہیں، جنت میں جانے کی بات ہوگی اس کی تصدیق کرتے ہیں، جہنم میں جانے کی بات ہوگی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی بات آ جائے، آمنا صدقنا۔ صحابہ اکرام شراب پیتے تھے، شراب پینا جائز تھا، درست تھا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم ترحمون، کہ فلاں فلاں کام تم لوگ پہلے کرتے تھے، اب ان کاموں سے بچو، شراب نہ پیو۔ صحابہ اکرام نے چھوڑ دیا، تاریخ گواہ ہے، سیرت کی روایت ہے، صحابہ اکرام پی رہے تھے، مجلسیں سجی ہوئی تھی، صحابہ اکرام نے اسے پھینک دیا۔ آج ہم حرام کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج ہم منکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو، آج ہم غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو، پھر بھی ہم اس کو روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، اور اس کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے، اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مسلمان یہ ہے کہ آپ ایمان لے آئے، مسلمان یہ ہے ایمان کے مطابق عمل کریں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ایمان اور عمل لانے کے بعد لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، اور اس راستے میں جو پریشانی آتی ہے اس کو صبر کرتا ہے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دعوت و تبلیغ کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ معزز بھائیو دوستو، قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، قرآن اور حدیث سے بڑھ کر ابو بکر کی بھی بات نہیں، قرآن اور حدیث سے بڑھ کر عمر فاروق کی بات نہیں، قرآن حدیث سے بڑھ کر کسی صحابی کی بات نہیں، قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کسی تابعی کی بات نہیں، کسی امام کی بات نہیں، کسی فقیہ کی بات نہیں، کسی مجتہد کی بات نہیں۔ اللہ کی قسم، کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر۔
इल्ला साहिब हादिल क़ब्र। तमाम सहाबा इकराम नबी की इत्तिबा और पैरवी करते थे, नबी के कहने पर चलते थे। तमाम ताबईन, तमाम तबा ताबईन, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम फुक़हा, तमाम मुज्तहिदीन अपनी बात नहीं करते थे। तमाम लोगों ने यही कहा था कि मेरी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो जाए तो मेरी बात को ज़मीन पे मार देना, दीवार पे मार देना, मेरी बात की कोई हैसियत नहीं है। हक यही है मेरे भाइयों कि अगर हम मुसलमान हैं तो पूरे तौर पर मुसलमान हो जाएं, अगर हम मुसलमान हैं तो पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाएं, अगर हम मुसलमान हैं तो कुरान के हुक्म आ जाने के बाद, हदीस के हुक्म आ जाने के बाद हम वहाँ पे रुक जाएं, हम वहाँ पे रुक जाएं और मनमानी ना करें। कुरान और हदीस को अपनी तरफ खींचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कुरान और हदीस की तरफ जाना है। यही कुरान और हदीस हमारी नजात का ज़रिया है, यही कुरान और हदीस हमारी शरीयत है, यही कुरान और हदीस वही है। इसके अलावा कोई भी मुस्तकिल तौर पर हमारी नजात का ज़रिया, हमारी नजात का सबब नहीं हो सकता। पैगाम ये है कि आप सही मुसलमान बने। पैगाम ये है कि अगर आपने शहादतैन का इक़रार किया है, शहादतैन की तस्दीक की है, शहादतैन के मुताबिक आपने अमल करने का दावा किया है तो आप सही मुसलमान बने। अगर आप सही मुसलमान नहीं बनते तो इसका मतलब यह है कि आपकी तस्दीक में खोट है, इसका मतलब यह है कि आपके इक़रार में खोट है, इसका मतलब यह है कि आपने सही तौर पर इस धर्म को, इस दीन को, इस शरीयत को मानने की गवाही आपने नहीं दी है। अगर आप सही मुसलमान हैं तो नबी से बढ़कर, नबी से ऊपर किसी को न ले जाएं, न किसी सहाबी को। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी नबी से पहले, नबी बनने से पहले और बिलखुसूस नबी बनने के बाद 13 साल ज़िंदगी हमारे लिए काफ़ी है, हमारे लिए काफ़ी है। नबी की ज़िंदगी के अलावा, नबी की ज़ात के अलावा कोई भी हमारा मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल तौर पर उसवा, नमूना, आइडियल नहीं है। अगर हमारा कोई भी मुकम्मल तौर पर उसवा और आइडियल है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, वही हमारे इमाम इस दुनिया में, वही हमारे इमाम उस दुनिया में। अल्लाह की कसम, ये बात जो कही जाती है क़यामत के दिन तमाम लोग अपने अपने इमाम के साथ होंगे, इससे मुराद इमाम अबू हनीफा नहीं है, इससे मुराद इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल नहीं है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसई नहीं है। तफसीर इब्न कसीर का मुताला करो। इसका मतलब ये है कि तमाम अंबिया, तमाम रसूल अपनी अपनी उम्मती के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इमाम अगर कोई है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस दुनिया के भी इमाम, उस दुनिया के भी इमाम, कुर्बान जाइए उस नबी पर। अना सय्यदुल आदम वला फ़ख्र, जिसने कहा कि मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, लेकिन फ़ख्र की बात नहीं है, फ़ख्र की बात नहीं है। अला ला तुफ़द्दिलूनी बैनल अंबिया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, मैं तो हूँ अफजल, सबसे ज़्यादा, सबसे अफजल हूँ, लेकिन मुझे नबियों पर फौकियत ना देना। ये ना कहना कि मोहम्मद यूनुस बिन मत्ता, यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में चले गए थे, ये नहीं कहना कि यूनुस बिन मत्ता से भी अफजल है। ये नबी है मेरे भाइयों, मुकम्मल सरापा आइडियल नमूना, हर चीज़ आपका आइडियल, सोना, जागना, चलना फिरना, बच्चों के साथ, जवानों के साथ, बूढ़ों के साथ, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, ये मुकम्मल तौर पर आइडियल है। इसको भी आप अपने सीने में से लगाइए और इन खुराफात को छोड़िए। आप किसी भी मसलक को मानिए, शौक़ से मानिए, लेकिन कुरान और हदीस से बढ़कर कोई मसलक नहीं है। कुरान और हदीस में जो है वही हर मोमिन का मसलक होना चाहिए। हमारा भी मसलक हो, आपका भी मसलक हो। हम कुरान और हदीस को, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में हदीस, कभी ये ना कहना कि कुरान के मुकाबले में हदीस की कोई अहमियत नहीं, पहले कुरान बाद में हदीस। नहीं मेरे भाइयों, दोनों वही है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये कुरान भी वही, हदीस भी वही। जिस तरह कुरान हुज्जत, उसी तरह हदीस भी हुज्जत। हदीस में जिस तरह मुतवातिर हुज्जत, उसी तरह खबर वाहिद भी हुज्जत। कुरान और हदीस में तफरीक ना करना। हाँ, कुरान का मकाम ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुज्जत पकड़ने में, हुज्जियत में, दलील पकड़ने में, अल्लाह की कसम, नबी की एक हदीस जिस तरह है उसी तरह
قرآن کی آیت اور قرآن کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی کمیوں کو، خرابیوں کو دور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل کے ساتھ زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خیر پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ لغفور رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔